اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. 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 اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. سرکار دو جہاں پر سب کا درود ہے. سرکار دو جہاں پر سب کا درود ہے. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. سرکار دو جہاں پر سب کا درود ہے. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود. اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود. حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی بکل شیء قدیر، بے شک وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک وہ اللہ غفور الرحیم ہے، بے شک وہ اللہ عدل و انصاف کرنے والا ہے، بے شک وہ اللہ سب کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ الہی تیری چوکھٹ پہ بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فخر ہوں، ایک زو ندامت ساتھ لایا ہوں، یا رب میں گناہگار ہوں، میری توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو۔ وہ رب العزت جس کے قبضہ قدرت میں پورے جن و انس کی جان ہے، وہ رب العزت جس کے قبضہ قدرت میں پورے عالم انسان کی پورے جن و انس کی جان ہے، وہ رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ بے شک وہ اللہ 70 ماہوں سے زیادہ ایک انسان سے پیار کرتا ہے، لیکن وہ اللہ ہر انسان کی توبہ قبول کرتا ہے، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 بار نہیں، 1000 دفعہ توبہ کرو گے وہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بے شک شیطان جو ہے وہ ہمیں رستہ بھٹکاتا ہے، بے شک وہ شیطان جو ہے ہمیں گمراہی کا رستہ دکھاتا ہے، بے شک وہ شیطان ہے جو ہم سے جھوٹ بلواتا ہے، بے شک وہ شیطان ہے جو ہم سے غیبت کرواتا ہے، بے شک وہ شیطان ہے جو ہمارے رشتہ داروں کو آپس میں لڑاتا ہے، بے شک وہ شیطان ہے جو آپس میں ایک دوسرے کو لڑواتا ہے، بے شک وہ شیطان ہے جو انسان اور اللہ کے درمیان میں رکاوٹ ہے، بے شک وہ شیطان ہے جو نماز میں خلل ڈالتا ہے، بے شک وہ شیطان ہے جو روزہ توڑوا دیتا ہے، بے شک وہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بے شک وہ اللہ انسان کو عبادت کرنے کی کہتا ہے، لیکن وہ شیطان ہے جو انسان کی عبادت میں خلل پیدا کرتا ہے، بے شک وہ اللہ ہر شیطان کی کیے ہوئے کام پہ انسان کو معاف کرنے والا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ سچے دل سے توبہ کرے، وہ اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ رب جو سب کی توبہ قبول کرتا ہے، وہ ایک انسان کی بھی توبہ قبول فرما لے گا، وہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ان اللہ علی بکل شیء قدیر، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک وہ اللہ غفور الرحیم ہے، بے شک وہ اللہ فضل و کرم کرنے والا ہے، بے شک وہ اللہ عفو درگزر کرنے والا ہے، بے شک وہ اللہ ہمیں معاف کرنے والا ہے، وہ رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ الہی تیری چوکھٹ پہ بھکاری بن کے آیا ہوں، الہی تیری چوکھٹ پہ بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فخر ہوں، ایک زو ندامت ساتھ لایا ہوں، الہی تیری چوکھٹ پہ بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فخر ہوں، ایک زو ندامت ساتھ لایا ہوں، الہی تیری چوکھٹ پہ بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فخر ہوں، زو ندامت ساتھ لایا ہوں، یا رب میں گناہگار ہوں، توبہ قبول ہو، یا رب میں گناہگار ہوں، توبہ قبول ہو، آپ شرمدار ہوں، توبہ قبول ہو، کسی آپ شرمدار ہوں، توبہ قبول ہو، الہی تیری چوکھٹ پہ بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فخر ہوں، ایک زو ندامت ساتھ لایا ہوں، یا رب میں گناہگار ہوں، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، اللہ ہی اللہ کرتا رہوں، یا رب میری توبہ قبول
رمضان المبارک کی 25ویں رات ہے جو کہ پاک رات میں سمجھی جاتی ہے، اور یہ رات جمعۃ المبارک کی رات ہے. آج جمعۃ المبارک ہے اور یہ رات جمعۃ المبارک میں ہمیں نصیب ہو رہی ہے. یا رب ہمیں آج کی رات مدینہ دکھا دے. یا رب ہم سب کو مدینہ منورہ دکھا دے. یا رب ہم تیرے محمد کے عربی شہر کو دیکھنا چاہتے ہیں. یا رب ہمیں مدینہ دکھا دے، ہم مدینے کے بھکاری ہیں. یا رب ہمیں اپنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر دکھا دے. یا رب ہم گناہگار بنتے ہیں، ہماری توبہ قبول ہو. یا رب ہماری ان 7 راتوں میں کسی ایک رات میں ہماری رات میں توبہ قبول فرما لیجیے. یا الہی ہم گناہگار بنتے ہیں، ہمارے کوئی واسطہ نہیں، ہماری کوئی اور درگاہ نہیں جہاں پہ ہم توبہ کے لیے سر جھکائیں. یا رب ہماری توبہ قبول فرما لیجیے، مدینے والے کا شہر نصیب فرما. یا الہی مرتے ہوئے دعا مانگنی چاہیے ہمیں کہ یا رب ہمیں مرتے ہوئے دعا مانگنی چاہیے کہ ہمیں محمد عربی جنت البقیع میں ٹھکانہ نصیب ہو. یا رب ہم گناہگار بنتے ہیں، ہمیں اپنے حبیب کے قدموں تلے قدموں کے پاس دفن فرما. یا رب ہم گناہگار ہیں، ہمیں مدینے کی جالیاں دیکھنے کی توفیق نصیب فرما. جنید بھائی کی ایک نعت ہے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، مدینہ 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 مدینہ. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، مدینہ 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 مدینہ. بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو. فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، مدینہ 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 مدینہ. بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو. فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، مدینہ 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 مدینہ. بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، مدینہ 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 مدینہ. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو. فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. یا رب گناہگار ہوں، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو. رمضان المبارک کی 25ویں رات ہے جس کی ابتدا ہو چکی ہے. حمد باری تعالیٰ سے حمد باری تعالیٰ کا 2 شعر پڑھوں گا، اس کے بعد آج کا جو نوبت جلیات نبوت ہے وہ ٹاپک ہوگا. اور جمعۃ المبارک کی مناسبت سے ایک واقعہ لے کے آیا ہوں آپ لوگوں کی نظر میں. امید کروں گا آپ کو واقعہ بھی بہت بہت پسند آئے گا، آپ کو واقعہ بھی سنیں گے اور جھوم بھی اٹھیں گے. تو حمد باری تعالیٰ سے اس کا آغاز کرتا ہوں پراپر سے. حمد باری تعالیٰ. ناداں کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ناداں کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ کے حضور ہوتا ہے جو فیصلہ،
وتذل من تشاء، چھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے، میرا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، ناتا کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، ناتا کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ دوستو یہ تھی حمد باری تعالیٰ اور درود اہل بیت، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یار درود اہل بیت جو ہے ہم سب کی جان ہے، ہم سب کے آقا کے نام اس کے اندر شامل ہے، حضرت امام حسن حسین کا نام شامل ہے، حضرت علی کا نام شامل ہے، حضرت فاطمہ، حضرت زینب کا نام شامل ہے۔ وہ درود اہل بیت جو ہمارے دلوں میں چھوتا ہے، یا الہی اس درود اہل بیت میں سب کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ تجلیات نبوت کے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمارا ایک آج کا جو کہانی ہے، جس کو کہانی نہیں ہے، ایک قسم سے واقعہ ہے جو کہ ہمارے ایک بزرگ ہیں ان کے ساتھ پیش آیا اور انہوں نے اس کو واقعہ دیکھا بھی۔ ہمارے یہاں پہ اکارا بائی پاس کے پاس ایک قبرستان ہے، عیسائیوں کا قبرستان ہے، اس قبرستان کے اندر بعد ایک مسلمان کی قبر ہے۔ اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے یار عیسائیوں کے قبرستان میں مسلمان کی قبر وہ کیوں؟ تو اب سنیں ہوا کیا۔ ایک عیسائی آدمی ہوتا ہے، اب جیسے ہم مسلمان ہوتا ہے مرنے کے قریب اس کو یاد آئے یار میں فلاں قرضہ دینا دے، فلاں قرضہ دینا دے، یا فلاں کو پہلے ہے، فلاں کو پہلے ہے، وہ کاربار کو یہی کہتا ہے کہ یار میں فلاں کو پہلے ہے، فلاں کو پہلے لینے۔ لیکن عیسائیوں میں اس چیز کا اس وقت شاید رواج نہیں تھا، یہاں پہ نہیں ہوگا کانسیپٹ۔ وہ عیسائی آدمی جو بیمار تھا اس کے بعد اس کا ایک مسلمان دوست آیا۔ اب ہمارے بھی کچھ دوست ہیں مسلمان عیسائی ہیں، کچھ مسلمان ہیں، کچھ کرسچنز ہیں، کچھ یہودی ہیں، لیکن کبھی ان کے ساتھ اس طریقے کا بہیو نہیں کیا، دوست بنائے ہیں لیکن کبھی ان کے ساتھ اس طریقے کا ایک چکر نہیں چلایا کہ ہم لوگ دین کے اوپر بیٹھ کے بحث کریں۔ تو جو شریعت نے حکم دیا ہم اس کے حساب سے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو وہ دوست ان کے پاس آیا اور کہتا ہے، وہ دوست ان کا دوست ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یار بھائی تیری موت کا وقت قریب ہے، تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ کہتا ہے یار میں مسلمان ہو کے کروں گا کیا؟ نہ میرے میں ہمت ہے، نہ میرے میں کچھ ہے، نہ میں نماز پڑھ سکتا، نہ میں روزہ رکھ سکتا۔ اس نے کہا بھائی تو مسلمان ہونے کی تیاری تو کر، وہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ خیر اس کے دوست نے اس کو کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھو لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ جو ادھر اس نے کلمہ پڑھا ادھر اس نے ایک وصیت کی کہ یار میں مر جاؤں تو میری قبر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ یہ بات اس کے اہل خانہ کو گزری۔ یا ہمارے باپ دادا حضرات ایک ہی لڑی سے چلتے ہیں، آپ اس نے آگے ہماری لڑی خراب کر دی، یہ مسلمان ہو گیا نہیں جی۔ اب اس کا وقت وفات قریب آ چکا تھا۔ اس نے پھر اپنے گھر والوں کو اکٹھا کیا، گھر والوں سے پوچھا گیا کہ ڈاکٹر نے اس سے پوچھا گیا اس کی آخری خواہش پوچھ لو۔ تو اس نے آخری خواہش اپنی کیا ظاہر کی کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا، اگر وہاں نہیں دفن کر سکتے تو مجھے کہیں بھی دفن مت کرنا۔ لیکن مرنے والا تو مر جاتا، اس کو کیا معلوم کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ اس نے بڑا قبر سے پوچھ لینا کہ ہاں بھائی کیا ہو رہا ہے۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ وہ انسان مر جاتا ہے، اس کی آخری رسومات کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ عیسائی ہوتے ہیں، عیسائیوں میں نماز جنازہ نہیں ہوتا۔ اب اس کو دفنانے کے لیے قبرستان لے کے آیا جاتا ہے۔ یہ قبرستان موجود ہے، اکارا بائی پاس کے پاس موجود ہے۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث نے ہمیں یہ واقعہ بیان فرمایا۔ ہماری خود ابھی تک سعادت نہیں حاصل ہوئی، انشاءاللہ عن قریب دیکھیں گے کہ یار اس قبرستان میں ایک قبر ہے جو کہ مسلمانوں کی طرز پہ بنی ہوئی ہے۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے، مسلمانوں کی جو قبر ہے سیدھی ہوتی ہے، یعنی کہ مسلمانوں کی قبر اس طرح ہوتی ہے اور عیسائیوں کی قبر اس طرح ہوتی ہے۔ اب اس کو دفنایا اس رخ پہ جاتا ہے، لیکن
اس کو دفنایا اس رخ پہ جاتا ہے، لیکن رات 12 بجتے قبر اس طرح ہو جاتی ہے۔ پھر اگلے دن وہ جب صبح آتے دیکھتے یار قبر اس طرح ہے، ہم تو اس طرح بنا کے گئے تھے۔ انہوں نے کہا چلو جی کوئی نہیں، مسلمان ہے تو دوست آ کے گھر گیا ہوگا، چلو اس کو اس پہ دوبارہ سے اس طرح کنورٹ کر دی۔ رات ہوئی 12 بجے پھر اس طرح ہو گئی، صبح آیا یہ کیا چکر ہے بھائی، ہم تو اس کو اس طرح کرا کے گئے تھے، دوسری دفعہ ہوا قبر کو اس طرح کرا کے اس طرح ہو گئی، تیسری دفعہ نے پھر اس طرح کی، انہوں نے کہ آج اسی پیڑا دے دیا دیکھ رہے ہیں تے ہوتا کی ہے انہاں دی اکھاں سامنے رات 12 بجے دے قبر اس طرح دی سی، قبر اس طرح کی تھی اور ان کی آنکھوں کے سامنے قبر اس طرح ہو گئی۔ اللہ اکبر، یہ ہوتی ہے ایمان کی موت۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کو ایمان کی موت نصیب فرمائے، کلمے کے ساتھ مقصد فرمائے، نہ کہ یہ جائیداد، پیسہ، دولت، حسد، کینہ، بغض۔ البادی بالسلام البادی بالسلام بڑی بڑی سلام میں پہل کرو، تکبر سے پاک ہو جاؤ۔ الراشی والمرتشی، رشوت لینے والے دونوں جہنم ہی ہیں۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ جیسے عیسائی آدمی تھا، اس کا کوئی طرز نہیں بنتا تھا، لیکن عیسائیوں کے قبرستان کے اندر ایک بہت قبر ہے جو کہ مسلمانوں کی طرز سے بنی ہوئی، اور وہ ایک ہی شخص اس نے اپنی قبر اس گھر والوں اس طرح بنوائی، رات کو 12 بجتے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے وہ قبر اس طریقے سے ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، وہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بے شک وہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ جی تو ناظرین، ہم لوگوں کا جو آج کا ٹاپک ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارا یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے ہماری آنے والے دنوں میں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ اختتام جو ہے وہ 29ویں تاریخ کو ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کو بخوبی نام تک پہنچائے اور اللہ پاک سب کے گناہوں کو بھی معاف، کیونکہ ہم لوگ گناہ گار ہیں اور ہمارے گناہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ وہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ اللہ سب کے گناہوں کو معاف کرے، وہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو، بے شک وہ اللہ ہمارا ناصر ہے۔ تو دوستو ہمارا ٹاپک ہے مسلمانوں کی واپسی کے لیے قریش کا دباؤ۔ کرتے ہیں اس کو رکھتے ہیں سائیڈ۔ قریش پر یہ بات بہت گراں گزری کہ محفوظ جگہ جا پہنچے ہیں جہاں ان کے جان اور ایمان کو کوئی خطرہ نہیں۔ چنانچہ ان کی واپسی کے لیے قریش نے اپنے دو ہوشیار آدمیوں یعنی عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو حبشہ بھیجا۔ یہ دونوں اس وقت مشرک تھے۔ انہوں نے حبشہ پہنچ کر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق سب سے پہلے پادریوں سے ملاقاتیں کی اور انہیں تحفے تحائف پیش کر کے مدلل اور مؤثر انداز میں اپنی آمد کا مقصد بتایا۔ ان سب نے حامی بھر لی۔ اس کے بعد نجاشی کے پاس آئے اور اس نے اسے بھی تحفے تحائف پیش کیے۔ پھر اصلی مقصد کے لیے زبان کھولی اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ نہ سمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے اور آپ کے دین میں داخل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ۔ اس لیے ہمیں آپ کی خدمت میں ان کی قوم کے اشراف یعنی ان کے والدین، چچاؤں اور کنبے قبیلے کے لوگوں نے بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں واپس بھیج دیں، کیونکہ وہ لوگ ان پر بہت سے اونچی نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی خامی اور خرابی کو سب سے اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ جب ان کی یہ بات پوری ہو چکی تو پادریوں نے بھی
منصوبے کے مطابق ان کی تائید کی، لیکن نجاشی نے احتیاط برتی اور سوچا دونوں فریق کی بات سننی چاہیے، تبھی حق واضح ہو سکے گا۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کیا دین ہے جس کی وجہ سے تم اپنی قوم سے الگ ہو گئے ہو، لیکن نہ میرے دین میں داخل ہوئے، نہ ان ملتوں ہی سے کسی کے دین میں داخل ہوئے۔ اس کے جواب میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابو طالب نے بات کی۔ انہوں نے کہا، بادشاہ، ہم جاہلیت والی قوم تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برائیاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے، ہمارا طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ ہم اس کی عالی نسبی سچائی، امانت اور پاک دامنی کو جانتے تھے۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اس سے ایک مانیں اور اسی کی عبادت کریں، اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہم اور ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، اور بے حیائی کے کاموں سے، جھوٹ بولنے سے، یتیم کا مال کھانے سے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز اور زکوٰۃ ادا اور روزے کا حکم دیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے اور بہت سے احکام بھی گنوائے، پھر کہا کہ ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے، اس کی پیروی کی اور اس کے لائے ہوئے دین الہی میں اس کا اتباع کیا۔ چنانچہ ہم نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جو چیزیں اس نے حرام بتائیں انہیں حرام مانا، اور جو چیز حلال بتائی انہیں حلال مانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمیں دین سے پھیرنے کے لیے فتنوں اور سزاؤں سے دوچار کیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں، اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگیں۔ جب انہوں نے ہم پر بہت قہر و ظلم کیا، زمین تنگ کر دی اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور آپ کو دوسروں پر ترجیح دی اور آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ، آپ کے پاس ہم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ نجاشی نے یہ بات سنی تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کچھ پڑھنے کی فرمائش کی۔ انہوں نے قاف ہا یا عین صاد سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی، اور نجاشی نے اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور تمام پادری بھی اس قدر روئے کہ اس کے صفحے تر ہو گئے۔ اور پھر نجاشی نے کہا، یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، دونوں ایک تاک شمع سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد قریش کے دونوں نمائندوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ، واللہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، اور نہ ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی۔ دوسرے دن عمرو بن عاص نے ایک خطرناک تدبیر اختیار کی۔ نجاشی سے کہا، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی بری بات کہتے ہیں۔ اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم ان کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یعنی وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جس سے اللہ نے کنواری پاک دامن مریم علیہ السلام کی طرف القا
کیا تھا۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، اللہ کی قسم جو کچھ تم نے کہا اس سے عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے برابر بھی بھر کر نہ تھے۔ جاؤ تم لوگ میرے قلم مارو، میں امن و امان سے رہوں۔ جو تمہیں گالی دے گا اس پر تعاون لگایا جائے گا، وہ تمہیں گالی دے گا اس پر تعاون لگایا جائے گا، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تعاون لگایا جائے گا۔ مجھے سونے کا پہاڑ ملے تو بھی گوارا نہیں کہ میں تم سے کسی کو ستاؤں۔ اس کے بعد حکم دیا گیا کہ قریش کے نمائندوں کو اس کے تحفے تحائف واپس کر دیے جائیں۔ چنانچہ یہ دونوں صاحبان منہ لٹکائے مکہ واپس لوٹے اور مسلمانوں نے اچھے دیار میں اچھے ہمسائے کے ساتھ قیام کیا۔ مشرکین کی حیرت۔ اس ناکامی پر مشرکین نے بہت پیچ و تاب کھایا اور چاہا کہ باقی مسلمان پر ٹوٹ پڑیں۔ بالخصوص وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ کا کام کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ یہ دیکھ کر الجھن میں پڑ جاتے تھے کہ سخت سے سخت دھمکی کے باوجود ابو طالب آپ کی مدد پر کمر بستہ ہیں۔ اس سے ٹکرانا آسان نہیں۔ ان سے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں۔ کبھی خود خواری کا جذبہ غالب آتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بچے کچے مسلمانوں کو سزائیں دینے لگتے، تو کبھی بحث و مناظرہ کا دروازہ کھول دیتے، کبھی دنیا کی پرکشش چیزوں کی پیشکش کرتے، تو کبھی کچھ دو کے اصول پر سودے بازی کرتے، اور کبھی سوچتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفایا کر کے اسلام کا چراغ گل کر دیں، مگر ان میں سے کوئی بات بن نہ سکی اور کسی طرح مراد پوری نہ ہو سکی، بلکہ ان ساری کوششوں کا نتیجہ ناکامی اور نامرادی کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اگلی سطور میں ہر ایک کا مختصر ساقہ پیش کیا جا رہا ہے۔ تعذیب اور قتل کی کوشش۔ یہ فطری بات ہے کہ ناکامی کی صورت میں مشرکین جذبہ خود خواری مزید بھڑک اٹھا۔ چنانچہ اب صرف یہی نہیں کہ انہوں نے بچے کچے مسلمانوں پر ظلم و جور کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے، بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم پر بھی مزید سنگین دست درازیاں کی۔ چنانچہ ایک بار عتیبہ بن ابی لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ پھر وہ جبرائیل علیہ السلام نزدیک ہوا اور اتر آیا، پس دو کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم والے کے ساتھ کفر کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کی عز رسانی کے در پہ ہو گیا، اس کا کرتا پھاڑ دیا اور آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا، البتہ تھوک خود اس پر لپٹ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ، تو اس پر اپنے کتوں کو کوئی کتا چھوڑ دے۔ اس کے بعد اور قافلے کے ساتھ ملک شام گیا۔ جب قافلے نے راستے میں ملک شام کے مقام زار کا پر پڑاؤ ڈالا تو ایک شیر نے ان کے چکر لگائے۔ عتیبہ کہنے لگا، یہ واللہ مجھے کھا جائے گا، جیسا کہ محمد نے مجھ پر بد
کی ہے اور میں شام میں ہوں، وہ مکہ میں ہے، لیکن اس نے مجھے مار ڈالا۔ چنانچہ جب وہ لوگ سونے لگے تو عتیبہ کو مجھے بچیوں بیچوں بیچ سلایا۔ پھر بھی شیر نے اونٹوں اور انسانوں کو پھلانگتے ہوئے ٹھیک اسی کا سر آ کر دبوچا اور اسے مار ڈالا۔ اسی طرح ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرما تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آ کر آپ کی گردن مبارک اپنے پاؤں سے اس زور سے روندی کہ معلوم ہوتا ہے کہ آنکھ نکل پڑیں گی۔ واقعتاً یہ رفتہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین نے اسلامی دعوت روکنے کی مختلف کوششوں میں ناکامیوں کے بعد سنجیدگی کے ساتھ یہ بھی سوچنا شروع کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، خواہ اس کے نتیجے میں زبردست خونریزی کی نوبت ہی کیوں نہ آ جائے۔ اور یہ اس بات سے مستشر ہے کہ ایک روز ابو جہل نے قریش سے کہا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ محمد ہمارے دین کو عیب لگانے، ہمارے آباء و اجداد کی بدگوئی کرنے، ہمارے عقلوں اور بیوقوف ٹھہرانے اور ہمارے معبودوں اور برا بھلا کہنے کے علاوہ کوئی بات ماننے کو تیار نہیں۔ اس لیے میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ایک بھاری بھرکم اور بمشکل اٹھنے والا پتھر لے کر اس کی طاق میں بیٹھوں گا، اور جب وہ سجدے کے اندر جائے گا تو اس کے سر کا کچل ڈالوں گا۔ اللہ اکبر! اس کے سر کو کچل ڈالوں گا۔ اس کے بعد تم دونوں کا جی چاہے تو مجھے بچانا، ورنہ بے یار و مددگار چھوڑ دینا۔ بنو عبد المناف نے جو بھی بن پڑے گا کر لیں گے۔ لوگوں نے کہا واللہ تمہیں ہرگز نہیں چھوڑ سکتے، تم جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو۔ اس کے بعد صبح ہوئی تو ابو جہل ویسا ہی ایک پتھر لے کر بیٹھ گیا۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق تشریف لائے اور کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی۔ قریش بھی اپنی اپنی محفلوں میں آ کر انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں اور ابو جہل کیا کرتے ہیں۔ اب ابو جہل نے قدم اٹھائے اور آگے بڑھے، لیکن جو ہی قریب پہنچا تو اس طرح شکست کھا کر بھاگا کہ رنگ اڑ ہوا، حواس باختہ اور دونوں ہاتھ پتھر پر چپکے ہوئے تھے۔ اس نے پتھر پھینک دیا۔ قریش نے کہا ابو حکم تمہیں یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے رات جو بات کہی تھی وہی کرنے جا رہا تھا، لیکن ایک اونٹ آڑے آ گیا۔ واللہ میں نے اسی جیسی کوہری گردن اور دانت تو کبھی نہیں دیکھے، نہ ہی وہ چاہتا تھا کہ مجھے کھا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر وہ قریب آتا تو دھڑ پکڑتے۔ اس کے بعد اس سے بھی زیادہ سنگین حادثہ پیش آیا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک روز قریش حطیم میں اکٹھا ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے اور خانہ کعبہ کا طواف شروع کر دیا، اور دوران طواف جب ان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے طعنہ زنی کی۔ اس کا اثر آپ کے چہرے پر دیکھا گیا۔ جب دوبارہ گزرے تو پھر انہوں نے طعنہ زنی کی، اور اس کا اثر بھی آپ کے چہرے پر دیکھا۔ اس کے بعد تیسری بار گزرے تو اس بار بھی انہوں نے طعنہ زنی کی۔ اب کی بار آپ نے ٹھہر کر فرمایا قریش کے لوگوں سن رہے ہو، اس ذات کی قسم
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس ذبح لے کر آیا ہوں۔ آپ کی اس بات کا ان پر گراں اثر ہوا کہ ساختہ طاری ہو گیا، گویا ان کے سروں پر پرندے آ بیٹھا ہے، یہاں تک کہ آپ کے بارے میں جو سب سے کڑا آدمی تھا وہ بھی اچھی سے اچھی بات کہہ کر آپ کو منانے لگا۔ اگلے دن یہ لوگ پھر اکٹھا ہو کر آپ ہی کی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آپ نمودار ہوئے۔ دیکھتے ہی سب کے سب آپ پر دوڑ پڑے، آپ کی چادر سمیٹ کر پکڑ لی اور کہنے لگے، تم ہی ہو جو کو ہمارے باپ داداؤں کے معبود سے روکتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں ہی ہوں۔ یہ سنتے ہی سب کے سب آپ پر پل پڑے، کوئی للکار رہا تھا، کوئی زیب کوب کر رہا تھا اور کوئی کچھ، اور عقبہ بن ابی معیط نے لپک کر آپ کا کپڑا پکڑ لیا اور گلے پر لپیٹ کر بل دیتے ہوئے نہایت سختی سے گلا گھونٹا۔ ادھر حضرت ابوبکر کے پاس اطلاع پہنچی کہ اپنے ساتھی کو بچاؤ، اور وہ دوڑ کر آئے، عقبہ کو دونوں کندھوں سے پکڑا اور دھکے دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کیا۔ پھر وہ کسی کو مار رہے تھے، کسی سے لڑ رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ تم پر افسوس، تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اب کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابوبکر پر لپٹ پڑے اور انہیں اس قدر مارا کہ ان کے چہرے اور ناک پر تمیز مشکل ہو گئی۔ ان کے چار چوٹیاں تھیں، ان کو چھوا جاتا تو ہاتھ میں آ جاتی تھی۔ چنانچہ بنو تمیم نے ان کو کپڑے میں لپیٹ کر بول پڑے اور بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھا۔ ان پر بنو تمیم نے انہیں ملامت کی اور وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد ان پر کھانا پانی پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے اس وقت تک کھانے پینے سے انکار کر دیا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لیں۔ چنانچہ جب رات کا سناٹا چھا گیا اور لوگ پرسکون ہو گئے تو انہیں دارالارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا گیا۔ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخیرہ پایا تو کھانا پینا گوارا کیا۔ یوں جب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سختی بہت بڑھ گئی اور زیادہ کی راہیں دشوار ہو گئیں تو وہ ہجرت حبشہ کے ارادے سے نکل پڑے۔ برق عماد پہنچے تو کارا اور احباش کے سردار مالک بن داغنہ سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے ارادہ دریافت کیا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بتایا تو کہنے لگے، آپ جیسا آدمی نکلا نہیں جا سکتا۔ آپ خالی ہاتھ والوں کا بندوبست کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہیں، لہٰذا میں آپ کا ضامن ہوں۔ آپ واپس چلیں اور اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کریں۔ اس کے بعد دونوں واپس آئے اور ابن دنگا نے قریش میں اعلان کیا، اس نے ابوبکر کو پناہ دی ہے۔ قریش نے اس کو پناہ دی کا انکار نہ کیا، البتہ یہ کہا کہ ابوبکر سے کہو کہ وہ کھلم کھلا نہیں بلکہ اپنے گھر میں ہی اپنے رب کی عبادت کریں، کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ ہماری عورتیں، بچے اور کمزور لوگ فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر کچھ عرصے اس
اس پر برقرار رہے۔ پھر انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی اور کھلے عام نماز پڑھنے اور قرات کرنے لگے۔ اس پر ابن دنگا نے اپنی پناہ دی یاد دلائی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس کی پناہ واپس کر دی اور فرمایا، میں اللہ کی پناہ میں راضی ہوں۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ بہت رونے والے آدمی تھے۔ قرآن پڑھتے تو آنکھوں پر قابو نہ رہتا، چنانچہ مشرکین کی عورتیں اور بچے ٹوٹ پڑتے، وہ تعجب کرتے اور حیرت سے دیکھتے، اور مشرکین کی وجہ سے بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ایذائیں پہنچاتے۔ ان سنگین حالات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین گزارتے رہے تھے کہ ایسا واقعات پیش آئے جن کے نتیجے میں قریش کے دو جانباز سرفروش مسلمان ہو گئے، اور ان کی قوت کے سائے میں مسلمان نے بڑی راحت پائی۔ وہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر بن خطاب۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ یوں ہے کہ ایک دن ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ کو ایذائیں پہنچائیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک پتھر بھی دے مارا جس سے خون بہا نکلا۔ پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی ایک مجلس میں جا بیٹھا۔ عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی کوہ صفا پر واقع اپنے مکان سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حضرت حمزہ کمان حامل کیے شکار سے واپس تشریف لائے تو اس نے سارا واقعہ کہا سنایا، اور حمزہ دوڑتے ہوئے ابو جہل کے سر پر جا سوار ہوئے اور بولے، او اپنے چوتر سے پاد نکالنے والے، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتے ہیں، حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ اس کے بعد اس روز سے کمان ماری کے اس زور سے کمان ماری کہ اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آ گیا۔ اس پر دونوں قبیلے بنو مخزوم اور بنو ہاشم ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے، مگر ابو جہل نے یہ کہا کہ معاملہ ٹھنڈا کر دیا کہ ابو عمار یعنی حضرت حمزہ کو جانے دو، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بڑی گالی دی تھی۔ ظاہر یہ ہے کہ حضرت حمزہ کا اسلام محض حمایت کے طور پر تھا، گویا کسی قاصد و ارادے کے بغیر زبان ثابت کر گئی تھی، لیکن پھر اللہ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ اللہ اکبر! اور وہ قریش کے بڑے معزز اور مضبوط جوان تھے، یہاں تک کہ ان کا لقب اسد اللہ اور اللہ کا شیر پڑ گیا۔ وہ ذی الحجہ کی سنہ 2 نبوت میں مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے 3 ہی دن بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ وہ اسلام لانے سے پہلے مسلمان کے خلاف بہت ہی سخت گرے تھے۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چھپ کر چند آیتیں سن لیں۔ ان کے دل میں آیا کہ یہ حق ہے، لیکن اپنے عناد پر قائم رہیں، حتیٰ کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے۔ راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے پوچھا کہ عمر کہاں ہے؟ ارادہ ہے؟ بولے، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ حضرت عمر نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم بہت بے دین ہو چکے ہو۔ اس نے کہا، عمر حیرت کی بات نہ بتاؤں، تمہارے بہن
بہن بھنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے غصے میں بھرے ہوئے سیدھے بہن بھنوئی کا رخ کیا۔ وہاں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سورۃ طٰہٰ پر مشتمل ایک صفحہ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آہٹ سنی تو وہ گھر کے اندر چھپ گئے اور ان کی بہن نے صفحہ چھپا دیا۔ اندر پہنچے تو پوچھا یہ کیسی بنبناہٹ تھی جو میں نے تم لوگوں کے پاس سنی؟ انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی نے کہا اچھا عمر یہ بتاؤ کہ اگر حق تمہارے دین کے ماسوا میں ہو تو؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر اپنے بہنوئی پر چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح کچل دیا۔ بہن نے لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چانٹا مارا کہ چہرہ خون آلودہ ہو گیا۔ بہن نے جوش غضب میں کہا عمر اگر حق تیرے دین کے ماسوا ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر حضرت عمر کو مایوسی ندامت ہوئی، انہیں شرم آئی اور انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس جو کتاب ہے ذرا مجھے بھی دو، میں بھی پڑھوں۔ بہن نے کہا تم ناپاک ہو اور اسے صرف پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، اٹھو غسل کرو۔ انہوں نے اٹھ کر غسل کیا، پھر کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ کہنے لگے تو بڑے پاکیزہ نام ہے، یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہے۔ اس کے بعد انا اللہ لا الہ الا هو انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ للذکر تک قرأت کی۔ کہنے لگے یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے محمد کا پتہ بتاؤ۔ یہ سن کر حضرت خبیب رضی اللہ عنہ باہر آ گئے۔ کہنے لگے عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق یہ جو دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام میں سے جو تیرا محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا، یہ وہی ہے۔ پھر بتلایا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس دار ارقم میں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے نکل کر دار ارقم کے پاس آئے اور دروازے کو دستک دی۔ ایک آدمی نے دروازے سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر تلوار حائل کیے موجود ہیں۔ لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور سارے لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ عمر ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بس عمر ہے، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو ہم اسے خیر عطا کریں گے اور اگر برائی کا ارادہ لے کر آیا ہے تو اس کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے، آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی، وحی نازل ہو چکی تھی۔ اندر سے بیٹھ کر تشریف لائے اور تلوار کے پرتیلے سمیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کپڑا پکڑ کر سختی سے جھٹکے ہوئے فرمایا عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسا ہی ذلت اور رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جس کا ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے۔ یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہیں، یا اللہ اس عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت قوت عطا فرما۔ حضرت عمر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر گھر کے اندر سے موجود صحابہ اور کرام رضی اللہ عنہ نے اس زور سے تکبیر کہہ کر مسجد حرام والوں کو سنائی پڑی۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کا یہ پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ کل کا جو ٹاپک ہوگا حضرت عمر کے اسلام پر مشرکین کا رد عمل، تو یعنی کہ کل سے ہم لوگ اس کا آغاز کریں گے۔ تو ابھی ہم لوگ طوبیہ غافلین کی بک سے اپنا آج کا جو ٹاپک ہے اس کو آگے سے پڑھتے ہیں کہ ہمارا آج کا ٹاپک کیا ہے، اس کو ذرا دیکھتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں۔
ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے جھوٹ بولنے کی سزا اور جھوٹ کاریوں۔ جھوٹ کے متعلق کا آج کا ٹاپک ہے ہمارا کہ جھوٹ کے متعلق قرآن و حدیث میں کیا ارشاد ہے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ جھوٹ اور جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال۔ حضرت فقہ علامہ سمرقندی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ سچ بولنا ضروری قرار دے لو، کیونکہ سچ بولنا فلاں کامیابی اور نیکی کی تعلیم دیتا ہے، اور نیک اعمال انسان کو جنت کی طرف لے جاتے ہیں، اور نیک انسان ہمیشہ سچائی لازمی سمجھتا ہے اور سچ بولتا ہے، اور سچائی کی جستجو جستجو میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ہم لوگ خود کو جھوٹ بولنے سے بچاؤ اور زبان کی جھوٹی بات سے محفوظ رکھواؤ، کیونکہ جھوٹ بولنا انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور ایک شخص ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ ہی کی کوشش کرتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے یہاں چھوٹا اور کاذب لکھ دیا جاتا ہے۔ نفاق کرنے والے شخص کی پہچان۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ شناخت ہوتی ہے، جس وقت وہ گفتگو کرے وہ جھوٹ بولے، جس وقت کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب کوئی معاملہ کرے تو معاملے کے خلاف کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مذکورہ بالا مضمون کی تائید ارشاد فرمائی، وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَ اللَّهُ عَلَىٰ إِنْ أَنْتَ مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَعَاقَبَهُمْ بِنَفَاةٍ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا اخْتَلَفُوا اللَّهُ وَعَدُوهُ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ واللہ عالم۔ اور ان میں بعض لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا تو ہم ضرور صدقہ خیرات کریں گے، اور البتہ ضرور نیک کام کریں گے۔ کرنے والے لوگوں میں سے ہو جائیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا فضل سے مال عطا فرما دیا تو ان سے بخل کیا اور اپنے وعدے سے منحرف ہو گئے، پھر اس کا اثر رکھ دیا اور اس کے قلوب میں نفاق پیدا کر دیا، جس روز تک وہ ان سے ملیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، اس وجہ سے وہ لوگ جھوٹ بولتے تھے۔ سیدنا حضرت امام مالک نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا کہ حکیم لقمان سے دریافت کیا گیا کہ آپ اس درجے تک کس طرح پہنچ گئے؟ انہوں نے فرمایا کہ سچی گفتگو کرنے اور امانت کی ادائیگی اور فضول گفتگو ترک کرنے کی وجہ سے۔ مسلمان کا کامل کون؟ حضرت صفوان بن سلیم فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا گیا کہ کیا مومن بزدل ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر عرض کیا گیا کہ کیا مومن بخل بھی ہو سکتا ہے؟
ہوتا ہے؟ آپ فرمایا ہاں ہوتا ہے۔ پھر عرض کیا گیا کہ مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں، جنت کی ضمانت۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ میرے واسطے 6 اشیاء کے ضامن بن جاؤ، میں تم لوگوں کے واسطے جنت کا ذمہ دار بنتا ہوں۔ یہ کہ جس وقت گفتگو کرو تو سچی گفتگو کرو، جس وقت کسی سے وعدہ کرو تو پورا کرو، جب کوئی شخص تمہارے پاس کوئی چیز امانت رکھوائے تو اس کی امانت کو ادا کرو۔ اللہ اکبر۔ اپنی شرمگاہ کی پوری طرح حفاظت کرو، نگاہوں کو نیچے رکھو، اپنے ہاتھ کو زیادتی کرنے سے باز رکھو، یعنی کسی شخص پر زیادتی نہ کرو۔ حضرت علامہ سمرقندی فرماتے ہیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ 6 اشیاء میں دنیا کی تمام قسم کی بھلائیاں اور ہر قسم کا کامیہ بیان جمع فرما دی۔ چونکہ سچی بات میں کلمہ توحید بھی ہے اور دیگر ان کے علاوہ سچی بات میں اس میں کامل ہے، کیونکہ کلمہ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے والا واقعی طور پر سچی بات ہی کہتا ہے، اور لوگوں سے بھی جو بات کرے تو جب بھی سچی ہی بات کرے۔ دوسرا یہ کہ وعدہ پورا کرنے میں وعدہ بھی شامل ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان، اور وہ وعدہ بھی شامل ہے جو کہ بندے ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ والا وعدہ یہ ہے کہ انسان موت آنے تک ایمان نہ جمع رہے، اور بندوں والے وعدے ایک دوسرے سے پورا کیے جاتے ہیں، اور وہ وعدہ بھی ضرور پورا کریں، اس کے خلاف ہرگز نہ کریں۔ تیسرے، ایمانت کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو وہ امانت جو کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہے، دوسری وہ امانت جو کہ بندوں کے درمیان ہوتی ہے۔ قسم اول کی امانت کی تعریف میں وہ فرائض داخل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے۔ یہ بندے کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس پر ضروری ہے کہ وہ اس امانت کو اس وقت پر ادا کر دے۔ دوسری قسم کی وہ امانت ہے جو بندے ایک دوسرے کے پاس اپنے مال کی یا کسی راز وغیرہ کے رکھتے ہیں، تو یہاں بھی لازم ہے کہ انسان اپنی امانت کا پورا خیال رکھے اور پورا اس امانت کا حق ادا کرے۔ چوتھی چیز شرمگاہوں کی حفاظت ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ اس کو حرام جگہ استعمال کرنے، زنا وغیرہ سے بچائے، اور یہاں تک کہ شعبہ کی جگہ سے بھی شرمگاہ کو محفوظ رکھے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شرمگاہ کو باطل چھپائے رکھے، کسی کی نگاہ شرمگاہ پر نہ پڑے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لعن اللہ ناظر والمنظر الیہا، یعنی اللہ تعالیٰ شرمگاہوں دیکھنے والے پر اور جس کی شرمگاہ دیکھی جاتی ہے دونوں پر لعنت فرماتے ہیں۔ اس وجہ سے ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ استنجا وغیرہ کے وقت پوری طرح خیال رکھے تاکہ شرمگاہ کی طرف کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ پانچویں چیز یہ کہ نگاہیں نیچی رکھے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، یعنی مومنات سے فرما دیں کہ وہ نگاہیں نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور حدیث شریف میں نگاہ پست رکھنے کا جو حکم فرما دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے پردے کی جگہ پر نہ دیکھنے، اور جس عورت کی طرف دیکھنا جائز نہیں، اس کی خوبصورتی سے بھی اپنی نگاہیں ہٹا لے۔ اس طرح دنیا کی جانب بھی لالچ کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَمُدُّنَّ
عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتناهم فيه ورزق ربك خیر وابقا، اور ہرگز ان چیزوں کی جانب آپ نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیں جن سے ہم نے کفر کے مختلف گروہوں کو ان کی آمائش کے واسطے نفع حاصل کرنے کی چیز بنا رکھا ہے کہ وہ زندگی، رونق اور زینت ہے۔ چھٹی چیز ہاتھ روکنے کا مفہوم ہے کہ حرام مال اور ہر ایک ناجائز اور حرام کام سے اپنا ہاتھ ہٹائے۔ علامت نفاق سے بچنے کی تائید۔ حضرت حفیظہ بن ایمان فرماتے ہیں کہ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی شخص کوئی غلط کلمہ بولتا تو اس کی وجہ سے وہ شخص منافق قرار دیا جاتا، اور آج میں ایک دن میں 10 مرتبہ اس قسم کے کلمات لوگوں کی زبانی سنتا ہوں، یعنی انسان جھوٹ بولتا ہے یہ کہ اس کے منافق ہونے کی نشانی ہے۔ مسلمان کے واسطے ضروری ہے کہ خود کو نفاق کی نشانیوں سے پوری طرح محفوظ رکھے، کیونکہ انسان کو جس وقت جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے یہاں منافق لکھ لیا جاتا ہے اور اس پر اپنا گناہ بھی، اور جو شخص اس کی اطاعت کرے اس کا گناہ اور وبال بھی اس پہلے شخص کے نامہ اعمال میں لکھ لیا جاتا ہے۔ بعض کبیرہ گناہ کے سخت سزا اور وعید۔ حضرت سمرہ بن جندر روایت بیان فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے فراغت فرمانے کے بعد حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب توجہ فرما کر ارشاد فرمایا کرتے کہ آج کی شب تم لوگوں میں سے کسی نے کسی قسم کا کوئی خواب دیکھا ہے، اس پر کوئی نہ کوئی شخص ضرور اپنا خواب تعبیر حاصل کرنے کے لیے بیان کرتا۔ اس طریقے سے ایک دن نماز فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آج کی رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ہم لوگوں نے انکار کیا تو ارشاد فرمایا کہ آج رات یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے پاس 2 شخص آئے اور میرے ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے کہ چلو، چنانچہ اس کے ہمراہ روانہ ہو گیا۔ وہ مجھے ایک برابر سطح والی زمین کی جانب لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص زمین پر لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص اس کے پاس پتھر لیے ہوئے کھڑا ہے۔ وہ شخص پتھر اس شخص کے سر پر مارتا ہے جس کی وجہ سے اس کا سر پھوٹ جاتا ہے اور پتھر لڑکھڑا کر دوسری جانب گر جاتا ہے، اور یہ شخص پھر پتھر اٹھا کر دوبارہ واپس آتا ہے۔ اس کے بعد اس شخص کا سر پہلے کی طرح ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ شخص پھر پتھر مار کر اس کا سر پھوڑ دیتا ہے اور مسلسل یہی چلاتا رہتا ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے 2 آدمیوں نے جواب دیا کہ آپ چلتے رہیے۔ بہرحال میں ان دونوں آدمیوں کے ساتھ ہی چل دیا، یہاں تک کہ ہم لوگ ایک شخص کے پاس پہنچے جو کہ چہرے کے بل پڑا ہوا تھا اور دوسرا شخص اس کے سر پر لوح کا ایک ہتھوڑا لیے ہوئے کھڑا تھا۔ وہ شخص اس کے چہرے کے ایک حصے کو پکڑ کر ناک کے نتھنے کو گردن تک چیرتا ہے۔ پھر وہ شخص دوسری جانب سے بھی اس طرح کا کام کرتا ہے۔ عین اس وقت اس شخص کے چہرے اس کی پہلی جانب بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے تو یہ شخص دوبارہ پھر اس طرح سے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے یہ منظر دیکھ کر حیرت سے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان دونوں نے
ان دونوں آدمیوں نے جواب دیا، اللہ اکبر، اب دیکھیں دو آدمی جواب دے رہے ہیں، ان دو آدمیوں نے جواب دیا کہ آپ چلتے رہیے، بولیے نہیں۔ بہرحال ہم لوگ پھر آگ کی طرف روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ ہم لوگ ایک قسم کی عمارت تک پہنچ گئے جو کہ اوپر سے کھانے بنانے کے تندور کی طرح تنگ اور نیچے کی جانب سے کشادہ۔ میں نے گردن ڈال کر اس کے اندر کی طرف دیکھا تو اس کے ننگے مرد اور ننگی عورتیں نظر آئیں۔ اس کے نیچے کی جانب سے آتشی شعلے نکل رہے تھے۔ جب وہ آگ جو کہ تندور میں جل رہی تھی اوپر کی جانب کو آتی تو وہ مرد اور عورتیں اوپر کی جانب آگ کے ساتھ ساتھ آتے، یہاں تک کہ اس تندور سے باہر نکلنے کے قریب ہو جاتے۔ جب وہ آگ ہلکی ہو جاتی اور اس کی آنچ میں کمی آ جاتی تو پھر یہ لوگ نیچے کی جانب پہنچ جاتے، اور جس وقت یہ آگ کی لپیٹ میں آ جاتے تو اوپر کو آتی تھی تو وہ لوگ بہت چیخ مارتے اور ولولہ کرتے۔ میں نے یہ ماجرا دیکھ کر بے ساختہ کہا، سبحان اللہ، یہ لوگ کون ہیں؟ ان دونوں شخصوں نے جواب دیا، آپ اس بارے میں معلوم نہ کریں، خاموش رہیں، ان کے آگے کی جانب چلیں، یہاں تک کہ ہم لوگ ایک نہر تک پہنچ گئے جس کا پانی خون کی طرح لال رنگ کا تھا۔ اس نہر میں ایک شخص تیر رہا تھا اور نہر کے کنارے پر ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا تھا جس نے کافی تعداد میں پتھر اکٹھے کر رکھے تھے، اور تیرنے والا شخص اس کے نزدیک پہنچ کر اپنا منہ کھول دیتا تھا، اور دریا کے کنارے کھڑا ہونے والا شخص پتھر اس کے سامنے اس شخص کے منہ میں اندر ڈال دیتا تھا۔ میں نے یہ منظر دیکھ کر سبحان اللہ کہا اور پھر دریافت کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ان دونوں آدمیوں نے کہا، یہ جو کچھ اس سفر میں میرے ساتھ تھا، کہا کہ آپ آگے چلیں اور ابھی اس کے بارے میں دریافت نہ فرمائیں۔ بہرحال ہم لوگ پھر آگے کی طرف روانہ ہو گئے، اور ایک شخص نے ہم کو نزدیک پہنچ گئے کہ جس کے پاس بہت بڑی آگ ہے، اور ہر شخص اس کے چاروں طرف بھاگ دوڑ کر رہا ہے اور چکر لگا رہا ہے۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان دونوں شخصوں نے کہا کہ آپ آگے کی طرف چلتے رہیے۔ پھر ہم حساب و سابق چل دیے، اور ہم لوگ چلتے چلتے ایک ایسے باغ کے اندر داخل ہوئے جس میں موسم بہار کے تمام قسم کے پھول کھل رہے تھے، اور باغ کے بالکل درمیانی حصے میں ایک لمبے قد کا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چاروں طرف کافی تعداد میں بچے موجود تھے، اس قدر بچوں کا مجمع تم لوگوں کی کبھی نگاہ سے گزرا نہیں ہوگا کہ یہ ماجرا دیکھ کر پھر سبحان اللہ کہا اور دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ان دونوں شخص نے جواب دیا کہ آپ آگے چلتے رہیں۔ بہرحال ہم لوگ ایک بڑے باغ کے پاس پہنچے۔ اس طرح عمدہ اور بڑا اعلیٰ قسم کا باغ کبھی ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ ہم لوگ اس باغ میں چلنے لگے اور ایک اس قسم کے شہر تک پہنچ گئے کہ جس کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری چاندی کی تھی۔ ہم لوگوں نے نہر کے کنارے پر دستک دی تو دروازہ کھول دیا گیا، چنانچہ میں اس کے اندر داخل ہو گیا۔ انہوں نے مجھ کو اس جگہ سے باہر لے جا کر ایک اس قسم کے گھر میں داخل کر دیا جو کہ سابقہ گھروں سے بہت زیادہ عمدہ قسم کا تھا۔ میں ابھی نظر دوڑا ہی رہا تھا کہ مجھ کو ایک سفید محل دکھلائی دیا جو کہ بے حد خوبصورت تھا۔ جو دونوں سفر کے ساتھی مجھ سے کہنے لگے کہ دراصل آپ کی منزل یہ مقام ہے۔ میں نے دریافت کیا، کیا میں داخل ہو جاؤں؟ کہنے لگے کہ ابھی نہیں، آپ اس مکان میں کسی وقت تشریف لائیں گے
میں نے کہا کہ آج کی رات میں نے جو کوئی قسم کے عجائبات دیکھے ہیں ان کی کیا اصلیت اور حقیقت ہے، مجھے اس بارے میں بتلائیں۔ اللہ اکبر، اس بارے میں بتلائیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے اس کے سفر میں جو پہلے شخص کو دیکھا تھا جس کا سر پتھر سے پھوڑا جا رہا تھا، اور یہ 2 آدمی ہیں جو کہ قرآن کریم یاد کرتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے، اور پھر فرض نماز سے بھی غافل رہتا ہے اور نماز چھوڑ کر سوتا رہتا ہے، اور جس شخص کے چہرے کی بچھیں لو ہے اس چیری جاتی تھیں، یہ وہ شخص ہے جو کہ مکان سے نکل کر جھوٹ بولتا ہے، جو کہ چاروں طرف پھیل جاتا ہے، اور تندور کی صورت میں آپ کے دوران سفر جو کچھ دیکھا وہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں، اور جو شخص نہر کے اندر تیر رہا تھا وہ سود کھانے والا شخص تھا۔ اللہ اکبر۔ اور آگ کے چاروں طرف چکر لگانے والا آگ کا نگران فرشتہ مالک دوزخ کا فرشتہ ہے، اور باغ کے اندر جو لمبے قد و قامت کا آپ کے ایک آدمی دیکھا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے چاروں طرف آپ کے جو بچے دیکھے تھے وہ بچے ہیں جو کہ اسلام کی صحیح فطرت پر پیدا ہوئے ہیں، اور مکان میں جو آپ داخل ہوئے اور عام مسلمان کا مکان تھا وہ دوسرا مکان شہداء کا تھا، اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میرے ساتھ حضرت میکائیل ہیں۔ ایک شخص نے دریافت کیا کہ مشرکین کی اولاد کس جگہ ہوگی، تو ارشاد فرمایا وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہوگی۔ کفار کی اولاد کا حکم۔ حدیث شریفہ میں کفار اور مشرکین کی اولاد کے بارے میں مختلف روایات بیان فرمائی گئی ہیں کہ بعض حضرات نے فرمایا کہ مشرکین کے نابالغ بچے جنت کے حضرات کے خادم بنا دیے جائیں گے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہ بچے بھی داخل دوزخ کیے جائیں گے کیونکہ وہ بھی کفار کی اولاد ہیں۔ واللہ عالم۔ اللہ پاک ہم سب کا پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ یہ ایک تھوڑا سا ٹاپک رہ گیا، سچائی کی برکت اور جھوٹ کی نحوست۔ بعض تابعین نے بیان فرمایا کہ سچ بولنا اور اولیاء اللہ کی زینت اور جھوٹ بولنا بد نصیب ہونے کی نشانی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچ اور صادق قول ہونا ان کا نفع پہنچائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو خدا تعالیٰ سے ڈرو، سچے لوگوں سے ساتھ ہو جاؤ۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین جاءوا بالصدق والصدق بہ اولئک هم المتقون لهم ما یشاءون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین۔ اور جو لوگ سچی بات لے کر آئے اور اس کو سچ جانا تو یہ لوگ پرہیزگار ہیں، اور وہ لوگ جو جس چیز کی خواہش کریں گے ان کے پروردگار کے پاس ان کے لیے سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والے پر لعنت فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قتل الخراصون، برباد ہو جائیں بے سند باتیں کرنے والے، یعنی جھوٹے لوگوں پر خدا کی لعنت ہے۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس کے علاوہ ایک جگہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے ومن ازلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الله الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين، اور اس شخص نے زیادہ کون ظالم ہوگا جو کہ اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ وہ اس کی طرف بلایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ نیز فرمایا گا فمن ازلم ممن كذب على الله الكذب بالصدق اذا جاءه
الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ اللہ پاک ہم سب کا پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے۔ اور ابتدائی وقت سحری کا وقت قریب ہے، اور ہم لوگوں کا جو ٹاپک ہے وہ آج جو ہم لوگ پڑھنا چاہ رہے ہیں قصیدہ بردہ شریف ہے، اور قصیدہ تو ایک ماحول ہوتا ہے، وہ تاریخ نہیں ہوتا، تو قصیدہ بردہ شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ جہاں پہ القابات کا اظہار ہے وہاں پہ مل کر القابات کا اظہار کریں۔ جمعہ المبارک ہے، کلیمہ شب جمعہ میں بھی ہم نے قصیدہ بردہ شریف پڑھا تھا، اور آج جمعہ المبارک کا دن ہے، ہماری 25ویں ساعت رات ہے، اور 25ویں ساعت رات کے اختتام پر ہم لوگ قصیدہ بردہ شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جہاں پہ القابات آئے وہاں پہ مل کر میرے ساتھ پڑھتے ہیں۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، وہ محمد فخر عالم بادشاہ سجا، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، عرض کی جبریل نے، عرض کی جبریل نے، عرض کی جبریل نے، اے شاہدی محترم آقا آپ جیسا کوئی بھی نہیں مماثل، رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملے، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، حضور اکرم محمد عربی پر سلام پیش کیا جا رہا ہے، مل کے آپ سب بھی میرے ساتھ سلام پیش کریں، اور رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یہ سلام بڑی برکت والا ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر سونا تھا نہ چاندی کی، سلام اس پر کہ جس کا ٹوٹا بوریاں بچھونا تھا، سلام آمینہ کے لال محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر روح انسانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نمازی خط پیشانی، تیرا در ہو میرا سر ہو، تیرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی تمہید ہی دولانی، مولاي صلی وسلم
صلوات على حبيبك خير الخلق كلهم. تو کجا الہی میری توبہ قبول فرما، تو کجا یا وقت دعا قریب ہے جو کہ ہم 99 ایمز آف اللہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس کو سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی ہم لوگ کی نشست کا باقاعدہ اختتام ہو جائے گا. ہمارے ایک دوست ہیں وہ خوبصورت بات کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کا جس طرح کہ یہ مہینہ چلتا ہے اور موسم کی جو خوبصورتی دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں رمضان المبارک میں بارش ہو رہی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں بارش ہو رہی ہے. لکھنے والا لکھ کے کیا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں بارش نہیں ہو رہی، آخری جمعہ الوداع ہے، رمضان جا رہا ہے، بادل بھی رمضان کے جانے میں اپنے آنسو برسا رہے ہیں. دیکھیے کیا ایک بندہ خوبصورت بات کرتا ہے کہ بادل بھی آنسو برسا رہے ہیں، رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، رمضان المبارک ہم سے الوداع لے رہا ہے. اور آخری جمعہ کہنے والے نے بات لکھ دی کہ لوگ کہتے ہیں کہ آسمان سے بارش ہو رہی ہے لیکن بارش نہیں ہو رہی، وہ رمضان المبارک کے جانے کی وجہ سے بادل غمگین ہے، افسردہ ہے کہ رمضان کیوں جا رہا ہے. بادل جو ہے وہ آنسو ٹپکا رہے ہیں، بادل رو رہے ہیں. تو وہ بادل رو پڑ رہا ہے، بادل رو رہا ہے. ہم کیا چیز ہیں؟ ہم نے ابھی تک کچھ کیا؟ ہم نے کچھ نہیں کیا. کر لو، ابھی بھی وقت ہے. دعائیں مانگو، اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. وہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا من هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق
الغافظ الرافع الرافع المعز المذل السميع البصير الحق العدل اللطيف الخبير الحليم العزيز الغفور الشكور العلي القدير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل القريب الرقيب المجيب الباسل الحقيم البدود المجيد البائس الشهيد الحق البغيض القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقدر المؤخر الأول الآخر الساحر باطن البارئ متعال الطواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المحسن الجامع الوالي المغني الماني الضار النافع النور الحادي البادي الباقي الوارث الرشيد الصبور. The Bluetooth device is ready to pair. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والسلام على رسوله الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به سبقونا بالإيمان. یا الہی ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا الہی یہ جو کچھ پڑھا یہ سب کچھ پڑھنا سننا قبول و منظور فرما. یا الہی ہم گناہگار بندے ہیں, ہمیں آج کے دن سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی جس طرح بادل رو رہے ہیں, یا الہی جس طرح بادل بارش برسا رہے ہیں, اسی طرح یا الہی ہماری آنکھوں سے بھی آنسو جاری فرما. یا الہی ہم شرمسار ہیں, ہماری گناہ اتنے بڑھ چکے ہیں کہ ہم اور بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. یا الہی ہمیں اپنے قرب سے اپنی دولت خزانہ سے ہمیں معاف فرما. تو معاف کرنے والا ہے. یا الہی تو معاف کرنے والا ہے. یا الہی تو بڑا غفور الرحیم ہے. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یا الہی ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا الہی اس چوکھٹ میں بھکاری بن کے آئے ہیں. یا الہی رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے, آخری جمعہ بھی ہماری اس برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما. یا الہی اس جمعے میں ہمیں شب قدر لیلۃ القدر نصیب فرما. یا الہی تو جانتا ہے شب قدر کس دن ہے. یا الہی اس رات ہمیں شب قدر نصیب فرما. یا الہی ہمیں ہر رات شب قدر کی طرح نصیب فرما. یا الہی جس طرح ہم شب قدر تلاش کرتے ہیں, یا الہی اس طرح ہمیں ایمان کی حالت میں ہر چیز تلاش کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی ہم گناہگار ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا الہی ہم گناہگار بنتے ہیں, تیرے در پہ اپنی جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں. یا الہی اس 25ویں رات, یا الہی اس جمعۃ المبارک کی مناسبت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا الہی تو بڑا غفور رحیم ہے, ہر گناہ کو معاف کرنے والا ہے. بے شک ہر چیز پر قادر ہے, اپنے حکم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا الہی ہم گناہگار بنتے ہیں. یا الہی ہم اور بوجھ نہیں برداشت کر سکتے. یا الہی بیماروں کو شفا نصیب فرما. یا الہی جو لوگ دنیا سے اسلام اور ایمان کی حالت میں جا چکے ہیں, یا الہی ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما. یا الہی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا الہی امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. یا الہی مدینہ منورہ کے دروازے کھول دے. یا الہی ملک پاکستان کے جو
وبا پھیلی ہے اس وبا کو ہم سے دور کر یا الہی انڈیا امریکہ یورپ جتنے سے بھی وبا پھیلی یا الہی جس نے اگر منصوبے سے دعا بنائی ہے یا الہی یہ وبا جو منصوبے سے بنی ہے اگر اس منصوبے میں بنی ہے کہ مسلمانوں کو تباہ کر دے یا الہی جس نے منصوبہ بنایا اس کے منصوبے کو ختم کر دے یا الہی ہماری اور کوئی دعا نہیں ہماری یہی دعا ہے کہ یا الہی اس وبا کو ہم سے دور فرما یا الہی وبا کو ہم سے دور فرما ہم اور نہیں برداشت کر سکتے یا الہی بے لوگ بے جان مارے جا رہے ہیں یا الہی اسپتالوں میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں معلوم کیا ہو رہا ہے یا الہی اپنے حبیب کے صدقے اپنے عربی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس بیماری کو ہم سے دور فرما یا الہی بزرگان دین کا اولیاء اولین کا واسطہ دیتے ہیں یا الہی اس بیماری کو ہم سے دور فرما یا الہی ہمیں اس بیماری میں نہ بھٹکنے دینا یا الہی اس بیماری سے آپ کے بچے بھی ظلم و ستم کے نشانے پر ہیں یا الہی اسپتال بھر چکے ہیں قرنطینہ سینٹر بھر چکے ہیں یا الہی ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما یا الہی ہمیں معلوم ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے جب ہم کسی گناہ میں مشغول ہوتے ہیں تو ہم پہ ایسی بیماریاں مسلط کرتا ہے جو کہ ہماری قابل نہیں یا الہی ہم ابھی بچے ہیں ہمیں بڑا سمجھ کے ہمیں معاف کر دے یا الہی بڑوں کا تو یہی حکم ہے کہ یا الہی چھوٹے غلطی کرتے ہیں تو بڑے معاف کر دے یا الہی تو سب سے بڑا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے یا الہی تو سب سے بڑا ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اس وبا کو ہم سے دور فرما یا الہی اگر یہ وبا ہے تو اس کو دور فرما یا الہی اگر سوچی سمجھی چال ہے انگریزوں کی چال ہے تو اس چال کو برباد فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم